السلام علیکم جی. گزشتہ دنوں میجر عامر صاحب جو ہیں جو کہ پاکستان کی انٹیلیجنس کا ایک بہت بڑا کردار ہے. بعض لوگ انہیں کنٹروورشل کردار کہتے ہیں, بعض لوگ انہیں بڑا محب وطن کہتے ہیں. میں کم و بیش اپنے آپ کو اول ذکر لوگوں کے اندر پاتا ہوں. اور ان کا ایک انٹرویو کیا رؤف کلاسرا صاحب نے, اور ایک ایکسٹریم کے اوپر رؤف کلاسرا صاحب ہیں اور دوسری ایکسٹریم کے اوپر میجر عامر صاحب ہیں. بڑا انٹرسٹنگ انٹرویو ہے, دیکھنے کی ضرورت ہے اس کو کہ کس طرح ایک جو ہے وہ مطلب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا جو نمائندہ ہے وہ ایک پری کنسیوڈ مائنڈ سیٹ کے ساتھ کس طرح نپٹ سکتا ہے یا نپٹتا ہے یا اس کے ساتھ کنفرنٹیشن میں آتا ہے. وہ اس سے واضح ہو جائے گا, مزہ آئے گا آپ کو. میں بہت ساری اس میجر عامر صاحب کے جو دعویٰ جات ہیں ان کے ساتھ منسلک نہیں ہوں, لیکن جس طرح وہ اپنوں کا بھی اور غیروں کا بھی ایکول رکھ کے احتساب کرتے ہیں اور جو غلطیاں ہوتی ہیں ان غلطیوں کی نشاندہی کرتی ہیں, مجھے اس پہ وہ بہت پیارے لگتے ہیں. مطلب فرینکلی اسپیکنگ میں ان کے موسٹلی خیالات سے ایگری نہیں کرتا, لیکن جس طرح وہ اپنوں کی بھی چترول کرتے ہیں نا کہ یہ ہمارے لوگوں نے غلطیاں کی تھی, یہ مشرف نے غلطی کی تھی, ٹھیک ہے, یہ کیانی صاحب نے غلطی کی تھی, یا یہ بابی انکل نے غلطی کی تھی, وہ پھر ان کو بھی رگڑتے ہیں نا. تو ٹھیک ہے جی, پھر باقیوں کی بھی غلطی کو رگڑیں. لیکن اگر آپ کہیں کہ وہ 40 پارے والوں کی طرح کہ نہیں ساری غلطیاں جو ہوتی ہیں وہ تو دوسروں میں ہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر کام خراب ہو جاتا ہے. کمنگ بیک, اس انٹرویو کے اندر انہوں نے بہت ساری باتیں کہی ہیں. ہر وہ پاکستانی یا ہر وہ پاکستانی جسے یہ جاننا ہے کہ افغانستان اور وہاں پہ متوقع برسر اقتدار آنے والا گروپ طالبان کے بارے میں پاکستان کی ریاست کی کیا پالیسی ہے اور کیا ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, اگر اسے یہ جاننا ہے تو وہ میجر عامر صاحب کا وہ انٹرویو ضرور سنیں. اور یہ جاننے کے لیے کہ اس حوالے سے پاکستان کا میڈیا اور میڈیا کا مائنڈ سیٹ کہاں پہ کھڑا ہے, اس کے لیے آپ رؤف کلاسرا صاحب کے سوالات سنیں, ٹھیک ہے. تو آپ کو دونوں کی پوزیشن کا پتہ چل جائے گا. اور یوں آپ دیکھیں گے کہ جناب ڈیورنگ دا لاسٹ 20 ایئر ویسٹرن یا ڈومیسٹک میڈیا نے مل کے, وہ جو ہمارے دوست پیارے عزیز دوست ندیم ملک نے کہا تھا نا کہ یہ بیانیہ ہم نے بنایا, تو انہوں نے کیا بیانیہ بنایا اور کس طرح اس کو اپنے ہی بنائے گئے جھوٹ کے اوپر یقین کر لیا, اس کی بہترین مثال ہے رؤف کلاسرا صاحب. اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کہاں پہ اسٹرگل کر رہی ہے اور کہاں پہ اس کو لے کے جانے کی کوشش کر رہی ہے, اس کا ماسٹر پیس ہے میجر عامر صاحب. میں نے انجوائے کیا, مطلب بہت کم میں اس طرح کے انٹرویوز کو انجوائے کرتا ہوں جتنا وہ انجوائے ہوا. لیٹ آپ کو خدمت میں لے کے آ رہا ہوں, لیکن اس کے اندر لیکن ضروری تھا. اس کے اندر جو چیزیں ہیں اہم ہیں, انہوں نے کہا ہے میجر عامر صاحب نے کہ ہمیں ریلیف ملے گا کہ وہاں پہ کم از کم پاکستان کی ہاسٹائل حکومت نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. ہم ایک مضبوط نیوٹرل افغانستان ہے. پختون کے اوپر, خود بھی وہ پختون ہی ہے ویسے, لک ڈاؤن نہیں کر سکتے آپ, اسے گھٹیا طریقے سے نہیں دیکھ سکتے آپ, اس کو عزت دیں, اس کے ساتھ برابری کا تعلق بنائیں, وہ بھی آپ کو برابری کی عزت دے گا. اور انہوں نے وہ جو پھر وہ انہوں نے کرزئی کی مثال بھی دی کہ کس طرح اس کو ہم نے بنایا, یہاں سے نکال کے بھیجا اور صدر بنایا اور وہ ہمارے خلاف ہو گیا. اور بنیادی وجوہات انہوں نے ڈسکس کی کہ یہ چیزیں جو ہیں, تو اپنے جونیئرز کو سمجھائیں نا جی میجر صاحب, ہم نے آپ سے کیا کہنا ہے, ان کو سمجھائیں. لیکن شریف آدمی ہیں, اتنے بھی نہیں ہیں, لیکن ان کی وہاں پہ بھی اتنی سنتا ہوگا جتنی کوئی ہماری سنتا ہے. ہم سے کچھ 4 آنے زیادہ سن لیتا ہوگا, لیکن جس دھڑلے کے ساتھ وہ اپنا نقطہ نظر بیان کرتے ہیں نا یار, مجھے بہت پیار آتا ہے اس بندے کے اوپر, ٹھیک ہے. اپنا نقطہ نظر دھڑلے کے ساتھ, کہیں ڈیفینسو نہیں ہونا. اور کوئی جناب بعد میں جتنی بھی کلا بازیاں کھائی ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ میں, وہ کسی کلا بازی کو ماننے کو تیار نہیں ہے. وہ 80s کی اسٹریٹجی کے اوپر ڈٹا ہوا ہے, ایسی تحری تھی, ٹھیک ہے. ہمارا قومی مفاد ہے تو ہم ہر قدم تک جائیں گے, ٹھیک ہے. اب یہ تو نہیں ہوگا, یہ تو ہوگا. خیر اینی ہاؤ, وہ سننے والی چیز ہے. اب اس کے اندر جو بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اس چیز کو سیلیبریٹ کیوں کر رہا ہے. پاکستان اس چیز کو اس لیے سیلیبریٹ کر رہا ہے کہ پچھلے 20 سال یہ ہوتا تھا کہ بندے بھی ہمارے مار رہے تھے, انفراسٹرکچر بھی نقصان ہمارا ہو رہا تھا, خود کچھ حملے بھی ہو رہے تھے ہمارے اوپر,
اور دہشت گرد بھی ہم تھے اور ڈو مور کا مطالبہ بھی ہم سے تھا. ٹھیک ہے, اب کم از کم اس سے تو نجات ملے گی نا. جنہوں نے ڈو مور کا مطالبہ کرنا تھا لالا گیا لالے منہ سے, وہ اپنے گھر چلے گئے, اور جو ڈو مور کا مطالبہ کروا رہے تھے وہ بیٹھے رو رہے ہیں بیچارے, کبھی وی آن کے اوپر, کبھی آر ڈاٹ کے اوپر. وہ ان کی چیخیں نکل رہی ہیں, انہیں سمجھ نہیں آ رہی. ویسے بائی دا وے انہیں اتنا دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے. میں پچھلے ویلاگ میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ ان کے زیادہ بہتر تعلقات ہونے ہیں ادھر, کیونکہ ظاہر ہے کہ انہوں نے مارکیٹیں بنا لی ہوئی ہیں نا, تو ان مارکیٹ کے اندر جا کے اپنا سودا, وہ شٹر ہی اٹھانا نا ان مارکیٹس کا, ان کسٹمر کے ساتھ دوبارہ ہی رابطہ کرنا ہے نا امن ہو جانے کے بعد. تو اس لیے ان کا حصہ زیادہ ہوگا. ہمیں تو ایلیمینیٹ کر گئے ہو نا بھائیو. اشرف غنی جو تھا, آپ نے جس طرح کا انفراسٹرکچر بنا لیا ہوا ہے, اس کے بعد تو یہ ہوگا. خیر وہ بات یاد آ گئی, وہ یار نہیں, وہ میری اتنی اہمی بات نہیں سنتے, وہ کوئی انسائڈ کر گیا. مطلب کہ دیکھیں پاکستان ہے نا, تو پاکستان کی محبت کے لیے, پاکستان کی پیار میں یا اپنے حب الوطنی میں ہو سکتا ہے دو بندے ایک طرح سوچتے ہوں. ٹھیک ہے, مطلب ہم نے اپنے پچھلے ولاگ کے اندر عرض کیا کہ چونکہ ایران والی طرف ذرا تجارت کے معاملات خراب ہوئے ہیں, کھٹپٹ ہوئے ہیں, تو اب دیکھیں اس بات کو بھی مائنڈ کرنے والی مخلوق پاکستان میں موجود ہے. وہ ایران سے زیادہ ایران کے محب وطن ہے, وہ آگے لڑنے کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو جس طرح انہوں نے ایران کے معاملات خراب ہوئے ہیں اور پاکستان نے بند کیا ہوا ہے انڈر دا پروٹیکسٹ آف کرونا, چمن اور تورخم, اور پھر غلام محمد خان والا بارڈر بھی, اور ایک اور بھی ہے, تو ان کو اوپن کرنا چاہیے اور امیجیٹلی اوپن کرنا چاہیے, تاکہ جو شارٹیج ہے 20 سے 30% آٹے کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں کابل میں, تو یہ ذرا پرائسز نیچے آئیں. تو اگلے دن ہی انسیڈنٹلی وہ بارڈر کھول دیے گئے, اور پہلے دن 150 ٹرک آئے, اور دوسرے دن جو تھا وہ 300 سے معاملہ کراس ہو گیا. انہوں نے کہا تیسرے دن اس سے بھی زیادہ ہوگا. دوسرے دن کی خبر آئی تو لوگوں نے کہا دیکھیں آپ کی تجویز نہیں پائے ساڑی کون منتا جی. وہ ہو سکتا ہے کہ ہم بھی پاکستان کی محبت میں سوچ رہے تھے, کوئی اور بھی اس طرح جو کہ ڈیسیژن میکنگ پاور پہ لیول پہ بیٹھا ہو, اور وہ بھی پاکستان کی محبت میں سوچ رہا ہو, اپنی ذاتی منفیت کی بجائے بارڈر بند, بارڈر کھلا کر کے لوٹ کھسوٹ کے اس قوم کے مفادات کو کھانے کی بجائے اس کا بھی یہ خیال ہو کہ جناب پاکستان کو اس وقت, اس اہم وقت میں افغانستان کے ساتھ کوئی بہتر تعلقات جو ہے وہ بنانے چاہیے. تو اس لیے کوئنسائڈ ہو گیا. بولو اینی نہیں سوڈی امیت کی ساڑھے کہن دے اتنے وہ ترخم کھول دینا ہے. آہو, تو خیر آگے چلتے. تو یہ جو انٹرویو ہے جی, یہ بڑا امپورٹنٹ انٹرویو ہے. میری گزارش ہوگی ہر اس بندے سے جو موجودہ منظر نامے کو سمجھنا چاہتا ہے وہ اس کو سمجھے کہ پاکستان کس بات کے اوپر سیلیبریٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اور پاکستان کو کس بات کی فکر نہیں ہے. خاص طور پہ انہوں نے جس طرح ٹی ٹی پی کے ایشوز کے اوپر ڈیفینڈ کیا ہے, میں اس کو دہرانے کی جسارت نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن انہوں نے بڑا مؤثر طریقے سے, ان کا خیال ہے کہ ٹی ٹی پی کا خطرہ ختم ہو گیا, نہیں آئے گا, اور آئے گا تو ہم ان کے کان سے پکڑ کے ان سے ٹھیک کروائیں گے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. جب ہم انہیں عزت دیں گے, ان کو بھائی کہیں گے, ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ ان کو گلے لگائیں گے, تو یہ چھوٹے موٹے ایشو ہم ان سے گڈ ول میں, چونگے میں ہی, گڈ ول میں ہی سالو کروا لیں گے. مطلب یہ بات پہلے اب تک جو ہے وہ مجھے پاکستان کے میڈیا کے اوپر کوئی کہتا ہوا نظر نہیں آیا جتنے کانفیڈنس کے ساتھ میجر عامر صاحب نے کہی ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں انہوں نے کہی ہیں اس کے اندر. دیکھیے پاکستان جو ہے, میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا, وہ ہم ان کو بھائی کہنے کو تیار ہیں, لیکن وہ ہمیں بھائی نہیں مانتے. ٹھیک ہے, اور ہم نے ان کے ساتھ کوئی کی بھی تو ستھری ہے نا. جب ہمیں موقع ملا ہم نے پکڑ کے ان کو بیچا $5,000 کے عوض. ہم نے ان کے 6 ماہ کے بچے بھیج ڈالے گوانٹانامو بے والوں کو. ٹھیک ہے, اور باقاعدہ کتاب لکھ کے اس پہ اعتراف کیا, اور ہمیں جب ضرورت پڑی ہم نے جو تھا وہ بارڈر بند کر دیا. جب بھی ہمیں غصہ, یہاں پہ کوئی پٹاخہ پھوٹ گیا, ہم نے جا کے سیدھا توڑخم پہ تالا لگایا. وہ بیچارے جو ادھر دوائی لینے آئے ہوئے تھے ادھر پھنس گئے, ادھر اس کی ماں بیچاری دوائی کا انتظار کرتی ہوئی فوت ہو گئی. تو ان کی کوئی اچھی یادیں تو وابستہ نہیں ہے, یہ میں آپ کو بار بار کہتا ہوں. ایسی صورت میں بھی اگر وہ ہمیں اکوموڈیٹ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو یہ ان کے بڑے دل کی بات ہوگی. تو جب اتنے بڑے دل کا
وہ ہمیں اپنا کزن ماننے کو تیار ہے. تو جب کزن صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ہم بات چیت کریں گے تو بہت ساری چیزیں جس کے اوپر اس وقت دھول اڑائی جا رہی ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے, تو یہ چیزیں سالو ہو جائیں گی. پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اگر طالبان نے 96 کی تاریخ دہرانی ہوتی تو اب تک وہ خلیفہ بھی اناؤنس کر چکے ہوتے, وزارتیں بھی اناؤنس کر چکے ہوتے. مجھے لگتا ہے کہ وہ کم از کم اگلے 10 سے 20 دن یہ نہیں کریں گے. میرا خدشہ ہے, اللہ کرے باقی خدشات کی طرح یہ بھی غلط ثابت نہ ہو جائے, کیونکہ طالبان آج کل ڈٹے ہوئے ہیں کہ انہوں نے میرے جیسے بہت ساروں کو کی دکان بند کروانی ہے, ان کو غلط ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں, جس طرح انہوں نے کابل پہ قبضے کے حوالے سے کیا. تو میرا خدشہ ہے کہ وہ بھی اور دن لیں گے, اس میں غیر یقینی کی صورتحال بھی بڑھے گی. لیکن اس غیر یقینی کی صورتحال کے اندر ان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو ویکیوم پیدا ہوگا, اگر اس ویکیوم کو وہ فل نہیں کرتے, اور یقیناً نہیں کر پائیں گے کیونکہ کوئی سالڈ چیز ایسی نہیں ہوگی جس کو وہ شیئر کر سکیں, اور جو چیزیں انہوں نے اچیو کی ہوں گی وہ اتنی سینسٹیو ہوگی کہ وہ اس کو ظاہر کر بھی نہیں پائیں گے. تو ایسی صورت کے اندر ویکیوم جو جنریٹ ہوگا انفارمیشن کے فرنٹ کے اوپر, ایڈمنسٹریشن کے فرنٹ کے اوپر, گورننس کے فرنٹ کے اوپر, اس ویکیوم کو فل کرنے کے لیے پروپیگنڈے کا اور افواہوں کا ایک فلڈ گیٹ کھلے گا, ایک ڈیم کھل جائے گا, اور پانی اور اس میں سے یہ ساری چیزیں آ جائیں گی, اور اس سے نپٹنا پھر اب دیکھنا پڑے گا. میرا خیال ہے کہ اس سے نپٹنا زیادہ مشکل ہوگا. کل ملاقات ہوگی نئے ولاگ کے ساتھ. اللہ آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانی خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.